خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ اے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، خداوند آپ کو برکت دے، خدا مجھ پر بھی رحم کرے۔ ابھی میں نے خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے پڑھا، آپ نے سنا ہوگا، خدا کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں جو خدا نے خود ظاہر کی ہیں اپنے بارے میں، کیونکہ ہمارا قیاس ہے، ہم اندازے لگاتے ہیں خدا ایسا ہوگا، خدا کو ایسا ہونا چاہیے، لیکن خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ خداوند رحیم ہے، رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا، دیا کرنے والا ہے۔ اور یہاں لکھا کہ وہ خداوند سب پر مہربان ہے، اس کی مہربانی سب کے لیے ہے۔ تو خدا کا شکر ہو کہ آج ہم اس خدا کی مہربانی پر دھیان کریں گے، تاکہ ہماری امید اسی سے ہو اور بڑھتی چلی جائے۔ پھر سے سلام قبول کیجئے میرا۔ بہت شکر گزار ہوں خدا کا ان بہن بھائیوں کے لیے جو کبھی کبھی جب ان کو وقت ملتا ہے تو فون کرتے ہیں اور میرے ساتھ مل جاتے ہیں دعا کرنے میں، اور خدا کے حضور شکر کرتے ہیں کلام کے لیے۔ اور خدا کا شکر ان سب بہنوں اور بھائیوں کے لیے، بہنوں اور بھائیوں کے لیے جنہیں خدا نے کلام بخشا ہے تمام دنیا میں، اور کلام کی طاقت سے بہت لوگ ہیں جنہیں خدا کی اس محبت کا تجربہ ہو رہا ہے جو خدا نے اپنے کلام میں ظاہر کی ہے، اور پھر وہی محبت جسم میں ظاہر ہوئی ہے۔ کلام جسم میں ظاہر ہوا ہے، جسے سن بھی سکتے تھے، جسے دیکھ بھی سکتے تھے، جسے چھو سکتے تھے۔ جو چھو دیتا تھا لوگوں کو تو بدروہیں بھاگ جاتی تھیں ان کے اندر سے، کوڑ بھاگ جاتا تھا، موت چھوڑ دیتی تھی انہیں، موت کا قبضہ بیکار ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا مرا ہوا۔ وہی کلام جب جسم میں ظاہر ہوا
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کی محبت اس کے ذریعے سے ظاہر ہوئی ہے، اور یہ محبت ان کے لیے ہے جو خود یہ ایسا سوچ لیتے کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں رکھ سکے گا، خدا بھی مجھ سے کبھی محبت نہیں، محبت کیا، خدا میری طرف نظر نہیں کرے گا۔ لیکن خدا کا شکر ہو، جو کلام آپ سنتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ خدا آپ کو پیار کرتا ہے، وہ محبت ہے، اور جس کے ساتھ خدا کی محبت قائم ہو جاتی ہے وہ خدا سے محبت رکھتا ہے، اور اس کی محبت اس کے اندر سے ظاہر ہوتی، نفرت نہیں ہوتی اس میں۔ خدا محبت ہے، تو جو اس سوتے کے ساتھ مل گیا ہے تو سوتے میں سے محبت ہی جاری ہوگی۔ خدا محبت ہے، اور جس کا اس کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے اس کی زندگی میں خدا کی محبت ایسی زبردست ہوتی ہے کہ نفرت وہاں رہ نہیں سکتی، وہ سب سے محبت رکھ سکتا۔ خدا نے جب انسان کو بنایا تھا، آدم کو بنایا، اس کا ذکر پہلی کتاب میں، بائبل میں جو پہلی کتاب ہے اس کا نام ہے پیدائش، اتپتی، پہلی کتاب۔ اس میں ساری دنیا بنا کر خدا نے آدمی کو دی کہ یہ تیرے لیے بنائی گئی ہے، اس سے زیادہ دولت مند آدمی کوئی نہیں ہوا ہے، لیکن دیکھو گناہ کا نتیجہ، اس نے خدا کی محبت کو ٹکرا دیا، جان کے دشمن ابلیس پر یقین کر لیا، خدا کا حکم نہ مانا، تو پھر ہر انسان اپنے لیے ایک نئی دنیا بنا رہا ہے، اپنے لیے ایک دنیا بنائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنی دنیا کے اوپر لکھتا ہے نراشا نگر، نا امیدی کا گھر۔ وقت آ جاتا کہ وہ امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا، جس امید کو پکڑ کے چل رہا تھا وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے، پھر کیا کرے؟ کہ خدا کا کلام بتاتا ہے ایک ایسی راہ ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، بڑی امیدیں قائم ہو جاتی ہیں، محل کھڑے کیے جاتے ہیں امید کے وہاں، لیکن افسوس صد افسوس، ہائے ہائے ہائے، ایک وقت آتا کہ انسان سوائے اس کے کہ سر جھکائے، اکیلا بیٹھے، یاد کرے، شرمندہ ہو، آنسو بہائے، آنسو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، ایسا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی دنیا کو کہتا ہے یہ تو نراش نگر ہے، یہاں کوئی آشا نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، لیکن خدا کا شکر ہو، وہ سب پر مہربان ہے، اسی لیے لکھا ہے اس کی محبت لازوال ہے۔ یہ گناہ کا نتیجہ ہے کہ ہماری دنیا کا کیسا حال ہو گیا ہے، لیکن جو اسے آزما کر دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں اسی دنیا میں، ان کے دل کو خدا امیدگاہ بنا دیتا ہے، ورنہ شیطان کے پیچھے چل کے انسان نے اپنے آپ کو ماتم کدھا بنا لیا، ماتم کدھا، ماتم کدھا، اس کو جہاں رونا پیٹنا ہو ماتم کدھا کہلاتا ہے۔ رو رہا ہے انسان، بہترین حالت میں رو رہا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے کہہ رہا میرے پلے کچھ نہیں ہے، ماتم کدھا بن گیا ہے۔ لیکن وہ جو پہچان لیتے ہیں، آواز سن لیتے ہیں اس خدا کی جس نے اپنے آپ کو یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے، وہ محبت ہے، وہ کہتا میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں ہوں تمہاری امید گاہ، میرے پاس آؤ، لاؤ اپنی بدکاریاں، اپنا بوجھ مجھے دے دو، ادھر کرو اپنی نا امیدی، لاؤ میں تمہارے گھر کو امید گاہ بنا دوں، کیونکہ میں امید گاہ ہوں۔ خدا کا بندہ زبور نویس جس نے زبوروں کی کتاب لکھی ہے، بھجن، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے ویسے ہی آئی خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے، میری روح خدا کی، زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ پھر کہتا ہے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے، خدا سے امید رکھ، خدا سے امید رکھ، کیونکہ اس کے نجات بخش دیدار کی خاطر
میں پھر اس کی ستائش کروں گا. بے شک میری امید نے ہاتھ چھڑا لیا. جس کا بھی ہاتھ پکڑا اس نے ہاتھ چھڑا لیا ہے. جس زمین پر میں نے مہر کھڑا کیا تھا وہ تو زمین سرک گئی، لیکن خدا کا شکر ہو جو اس پر توکل کرتے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے. ہے ہمارے لیے ایک امید کی جگہ. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر خدا کی بات سن کے آپ کو ایسا لگ رہا کہ یہ تو میری ضرورت ہے، میں تو نا امید ہوں، میرے دل میں تو ماتم بس گیا ہے، میری آنکھوں میں تو آنسو جم گئے ہیں، بہا نہیں سکتی، پڑے پڑے جم گئے، خشک ہو گئی آنکھیں. کوئی کہہ رہا تھا کہ آنسو کا بھی گزر بند ہو گیا ادھر سے، اب تو آنسو بھی نہیں آتے، دوست بھی نہیں آتے، عزیز بھی نہیں آتے، کوئی نہیں آتا، اب تو آنسو بھی نہیں آتے. ہے سچ بات ہے. ایسے بہن بھائیوں کی باتیں سننے کا جب مجھے موقع ملتا کلیجہ جیسے پھٹتا ہے، اور میں ان کی منت کر کے کہتا ہوں آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے، پھر سے زندہ کر دے گا آپ کو. وہ گرے ہوئے کو اٹھا لیتا ہے، خاک پر سے اٹھا لیتا ہے، خاک نشینوں کو تخت نشین بناتا ہے، جنہیں گناہ نے تباہ کر دیا انہیں تاجدار کرتا ہے. وہ ہے خداوند یسوع، زندہ خداوند، تمام دنیا میں دروازے کھٹکھٹاتا پھر رہا ہے. وہ یہ انجیل کی بشارت کبھی بند نہیں ہو سکے گی، کیونکہ یہ خدا کی مہربانی کی آواز ہے، یہ خدا کی محبت ہے جو جگہ جگہ جا رہی ہے. اسے بشارت کہتے ہیں، اسے انجیل کہتے ہیں، اسے خوشخبری کہتے ہیں، سماچار. ورنہ ہر سماچار اسے پڑھو تو جان سوکھتی ہے. خدا کا شکر ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کا شکر ہو. پیارے بھائی، پیاری بہن، اگر آپ سن رہے ہیں تو خدا کا شکر کریں، کیونکہ خداوند آپ کی زندگی میں ایک ایسا کام کر دے گا کہ آپ کہیں گے سچ مچ میں تو چھوڑی ہوئی ہوں، میں تو چھوڑا ہوا ہوں، میں چھوڑا ہوا ہوں. سب نے چھوڑ دیا تھا، کرتا بھی کوئی کیا، میرا کیا کرتا، کوئی کیا کر لیتا اس میری زندگی کا. پیارے خدا، تیرے کام بڑے عجیب ہیں. وہ تو اٹھاتا ہی ایسی چیز کو جسے کوئی ہاتھ نہ لگانا چاہے. اسی میں تو اس کی محبت ہے، اسی میں تو اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ جسے کوئی پوچھتا نہ ہو لوگ اس کا گھر پوچھتے پھرے. یہ اس کی محبت کے معجزات ہیں، چمتکار ہیں اس کے پیار کے. دیکھو، نہ امیدوں کی امید وہی ہے. آپ کو خدا کے کلام میں سے ایک کہانی سناتا ہوں. ایک لڑکا پیدا ہوا گا، وہ کسی کے گھر میں بڑے خوش ہوئے ہوں گے، لڑکا پیدا ہوا ہے. واہ بھائی واہ، بڑی خدا کی برکت ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے. اس کا ذکر ہے مرکز کی انجیل کے 5ویں باب میں. دیکھا آپ نے لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں لڑکا پیدا ہو جائے. کیسے بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ جب یہ پتہ لگے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اسے بیوی کو ملنے بھی نہ آئے کوئی. ایسی گھنونی قسم کی انسان کی حالت ہو گئی ہے. یہ کتنی گھنونی بات ہے. لڑکا پیدا ہوا بڑی خوشی، اور لڑکی وہ کم ہے. لڑکا پیدا ہوا بڑے خوش ہوئے. معلوم ہی کیا ہوا، اس میں کوئی بدرو گھس گئی. اس کا ذکر ہے یہاں. جھیل کے کنارے گراسینیوں کے علاقے میں خداوند پہنچے ہیں. جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا. وہ قبروں میں رہا کرتا تھا، رہتا ہی تھا قبرستان میں، شمشان بھومی میں قبروں میں رہا کرتا تھا. اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا. لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا، بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا. ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے یعنی اپنے آپ کو پتھروں سے زخمی کرتا تھا. وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا، اسے سجدہ کیا.
کیسی عجیب بات ہے، وہ باندھ نہیں سکتے تھے لوگ، تو یسوع کو دیکھ کے دوڑ کے سجدہ کیا ہے، بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام، تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے، مجھے تجھ سے کیا کام، تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال، کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکلا۔ پھر اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا میرا نام لشکر ہے کیونکہ ہم بہت ہیں۔ پھر اس نے اس کی بہت منت کی، وہی بدرو والا منت کر رہا، پہلے سجدہ کر رہا ہے، اس سے ڈر رہا ہے، اس کی منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج۔ وہاں پہاڑوں پر سوروں کا ایک بڑا غول چل رہا تھا، بس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔ بس اس نے ان کو اجازت دی، ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئیں، اور وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا کڑارے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا۔ ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی، بس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل آئے اور نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں تھیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا، اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے۔ کہنے والوں نے اس کا اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں سے بدروہیں نکل گئی تھی نا، ان کے بارے میں لکھا، انہیں سوروں کا ماجرا پتہ لگا کہ سور اس میں سے نکل کر بدروہیں سور میں چلی گئی، سور مر گئے۔ یہ جب سب سنا تو لکھا وہ اس کی منت کر کے منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا۔ جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھیں اس نے اس کی منت کر کے کہا کہ میں تیرے ساتھ رہوں، جانے نہ دے مجھے، میں قبرستان میں سے نکالا، وہ اپنی قربت میں رکھ، قبرستان سے نکال کر مجھے اپنی قربت بخش دے، کہاں سے نکالا ہے تو، جانے نہ دے مجھے، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ تو جو کچھ وہ مانگ رہا تھا اس سے زیادہ خدا اس کے لیے مقصد تیار کر چکا تھا، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا، ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ وہ گیا اور دیکوپلس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ ذرا دیکھیں کتنے لوگ نا امید تھے۔ ماں باپ بڑے خوش تھے، شاید بڑی دیر کے بعد ان کے پاس اولاد ہوئی، لڑکا پیدا ہوا، یہ تو میں سوچ رہا ہوں، لیکن بڑے خوش ہوئے ہوں گے لڑکا پیدا ہوا۔ پھر جب اس میں بدروہیں آ گئی اور لکھا لشکر تھا، معلوم نہیں کیسے ہوا لیکن ہوا، اور اب بھی ایسے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں یہاں سے زیادہ۔ اس کے لیے یہ لکھا ہے کہ جب اس میں بدروہیں تھیں تو ماں باپ نے بہت چاہا کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے کہ یہ گھر میں رہے، لیکن رہتا نہیں تھا، یہاں تک کہ زنجیروں سے باندھا، بیڑیاں لگا دی، وہ توڑ دیتا تھا، لشکر تھا اس کے اندر۔ کتنی نا امیدی ہوتی ہوگی ماں کو، ماں سے پوچھے کوئی کہاں ہے تیرا بچہ، لڑکا کہاں گیا، کیا کہتی ہوگی، باپ کیا کہتا ہوگا کہ اب قبرستان میں رہتا ہے، تو گھر میں کیوں نہیں لاتے، ہم تو لاتے ہیں، رہتا نہیں۔ کتنی نا امیدی ہیں، سوچئے تو۔ پھر ان کی نا امیدی دیکھو، جن کی بڑی امید تھی کہ وہ اس کو باندھ لیں گے، قابو کر لیں گے کسی طریقے سے، ان بدروہوں پر قبضہ پا کے تو اسے آزاد کر دیں گے، بڑی کوشش انہوں نے بھی کی تھی، وہ بھی نہ کچھ کر سکے۔ ان کی نا امیدی دیکھو، وہ بھی نا امید ہے۔ لیکن یہ لڑکا کبھی کبھی ہوش میں بھی تو آتا ہوگا، یہ آدمی کو جب ہوش آتا ہوگا اور وہ دیکھتا ہوگا میں یہاں قبروں میں رہتا ہوں، اس کی امید کا کیا حال ہوگا، اس کی تو امید کب کی دفن ہو چکی تھی۔ ماں باپ نا امید، مددگار نا امید، وہ خود نا امید۔ دیکھو تو خدا کا کمال، ننگا رہتا تھا، اپنے آپ کو خود ہی زخمی کرتا تھا۔ بہت لوگ ایسے ہیں جن کے اندر اس قسم کی بدروہیں ہیں، ان کو باندھ کے رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں جا کے یا آگ میں نہ کود پڑے۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنی کاروں سمیت دریا میں کود گئے، اتنے نا امید اپنے آپ سے۔ تو دیکھو نا امیدی کی یہ حالت ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی امید تھی
وہ زندہ در گور ہے، جیتے جی خبر میں ہے وہ. لیکن دیکھو جس کا میں ذکر سنا رہا ہوں وہ ہے انسان کی امید. اس کی طرف جو دیکھتے ہیں وہ شرمندہ نہیں ہوتے. وہ امید گاہ ہے، اس کے لیے لکھا ہے امید گاہ، امید کی جگہ ہے. اسی لیے تو اس نے کہا تھک گئے تم، کچھ نہیں ہو رہا، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. کیا سوچتے گناہگار ہو، تمہارے گناہ کا نتیجہ ہے، تم پر خدا رحم نہیں کرے گا. آ کے تو دیکھو، اگر کوئی میرے پاس آئے تو مجھے ہرگز نکال نہ دوں گا. کوئی آ جائے میں اس کی مصیبت کو نکال دوں گا، اس میں سے بدروحوں کو نکال دوں گا، اندھیرے کو نکال دوں گا، نا امیدی کو نکال دوں گا. آؤ میرے پاس. اسے نہیں نکالوں گا میں. کیوں؟ تم جانتے نہیں ہو کہ خدا نے انسان سے کتنی محبت کی ہے. دیکھنا وقت آ رہا تم مجھے صلیب پر دیکھنا، میں اپنی جان دوں گا گناہگار کے لیے. اس کو دیکھ کے تمہیں پتہ لگے گا کہ تم سے خدا کتنی محبت رکھتا ہے. اور جو اس پر ایمان لائیں گے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا کی قدرت ان کی زندگی میں کس طرح نئی امید کو پیدا کر دیتی ہے. وہ جو ماتم کر رہے ہیں، جن کا گھر ماتم کدا بن گیا ہے، ان کا گھر امید گاہ بنا دیتا ہوں میں. آ کے تو دیکھو، ایمان لا کے دیکھو، بھروسہ کر کے دیکھو، جس حالت میں ہو اس کے پاس آ کے دیکھو. کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، آ کے تو دیکھو. خدا کا بندہ کہہ رہا ہے آزما کر دیکھو کہ خدا ان کیسا مہربان ہے. یہ وہ امید ہے جس سے شرمندگی پیدا نہیں ہوتی. رومیوں کے خط میں دیکھنا، خدا کے کلام میں بتایا گیا امید سے شرمندگی پیدا نہیں ہوتی. کون سی امید ہے یہ امید خداوند یسوع ہے. کیونکہ روح القدس کے وسیلے سے، خدا کے پاک روح کے وسیلے سے وہ محبت جو خدا کی مسیح میں ظاہر ہوئی ہے وہ انسان کے اندر آ جاتی ہے. اور جہاں وہ محبت آئی خدا سے تو خدا تو امید کا چشمہ ہے. خدا تو امید کا چشمہ ہے. اسی لیے تو خدا مجھے یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی پیاسا ہو میرے پاس آ کر پیا. داؤد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا، وہ 42ویں زبور میں میری روح خدا کی پیاسی ہے. خداوند کہہ رہا ہے آ کے پی، آ جاؤ، اگر کوئی پیاسا ہو تو آ کے پیے، تو میں ایسی پلا دوں گا کہ اس کے اندر سے زندگی کی ندیاں ظاہر، ایک یہ، ایک یہ، ایک یہ، ایک یہ محبت کی ندی ہے، یہ دوسروں کو معاف کر دینے والی ندی ہے، یہ حلیمی کی ندی ہے، یہ خدمت گزاری کی ندی ہے. ندیاں جاری ہوں گی، ان سب کے پیچھے خدا کی محبت ہوگی، خدا کا اطمینان ہوگا، امید ہوگی. کیا حال ہے میرے پیارے بھائی، کیا حال ہے میری پیاری بہن. گناہ اس قدر بڑھ رہا ہے اور اس قدر قابو میں آ رہا ہے انسان اس کے، کہ جیسے میں عرض کر رہا تھا، ہر ایک اپنی اپنی دنیا میں ہے اور اس کی دنیا کا نام ہے نراشا نگر. امید کر رہے، رو رہے، بتاتے نہیں ہیں، ہنستے ہیں، پیسے دے دے کے ہنسی خریدتے، بڑے بڑے پروگرام بنا رکھے تاکہ کسی طرح ہنس سکے، ہنسی آ جائے، کچھ چین سا ملے. لیکن کچھ نہیں، تو باہر سے ہنستے ہیں، اندر سے دل رو رہا ہوتا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ خدا کا انظام نہیں ہے. آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے. وہ خداوند جب اس دنیا میں آیا ہے اس نے کہا ہے میرے پاس آؤ، پاس آ کے تو دیکھو، میں تمہارے پاس آیا ہوں، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. اگر کوئی میری آواز سن کر دل کا دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، وہ میرے ساتھ خوشی منائیں گے، کیونکہ نئی امید کا جنم ہوگا. کبھی الگ نہیں ہوگے تم مجھ سے، میں تمہیں کبھی ترک نہیں کروں گا. دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ ہے ہماری امید، یہ ہے ہمارا یقین، یہ ہے ہماری بنیاد. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں دعا کر رہا تھا اے خدا کچھ ایسا کر دے کہ سنتے سنتے، دیکھتے دیکھتے کسی کو کچھ ایسا نظر آئے
کہ جیسے تو نے ہاتھ بڑھایا ہے اس کی طرف. اور جو تجربہ خدا کے بندے داؤد کا ہوا ہے وہ تجربہ نصیب ہو. 130 زبور پڑھنا آپ، اس کی 3 آیت. اس میں خدا کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند، اگر تو گناہ کو حساب میں لائے، بدکاری کو حساب میں لائے، تو کون قائم رہ سکے گا؟ کسی کے پاس کوئی امید نہیں. عدالت کے دن کیا ہوگا؟ وہ کتنا غضبناک دن ہوگا، کون کھڑا رہ سکے گا؟ ہے کوئی امید کسی کے پاس کہ میں اپنی راست بازی کے ذریعے سے کھڑا ہو جاؤں گا خدا کے حضور؟ نہیں، ہرگز نہیں، کوئی نہیں کھڑا رہ سکتا. گناہ پر اس کا غضب نازل ہوتا ہے، یہ سچ بات ہے، لیکن اس کی محبت، اس نے قسم کھا کے کہا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہگار کی موت سے مجھے کچھ خوشی نہیں ہے. اسی لیے تو تمام دنیا میں یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے. آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. خدا کا بندہ داؤد کہہ رہا ہے اے خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو کون قائم رہ سکے گا؟ جواب ہے کوئی نہیں. تو پھر کیا کرے؟ پھر کہتا لیکن شفقت تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں محبت ہے. اس محبت کو اگر کوئی قبول کر لے تو خدا کی محبت کی قدرت، محبت کی طاقت اندر کام کرتی ہے. اس طاقت کی وجہ سے انسان کو دکھائی دینے لگتا اپنا گناہ. اور جب گناہ دکھائی دیتا ہے، جس نے ساری امیدوں کو چھین لیا ہے، لوٹ کے ننگا کر دیا، انسان کو نا امید کر دیا، وہ خدا دکھا دیتا ہے کہ پیارے بیٹے یہ چیز ہے. اور پھر وہ ایماندار خدا پہ بھروسہ کر کے، میری بہن، میرا بھائی، کہتے ہیں یہ لے لے خدا اسے، وہ کہتا اللہ مجھے دے، اسی لیے تو میں آیا ہوں. خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جب وہ اٹھا لے گا گناہ، نا امیدی کا قبضہ چھوٹ جائے گا. علی کا خدا جو امید کا چشمہ ہے، ایمان رکھنے کے باعث ایسی خوشی اور اطمینان بخشے گا کہ روح القدس کے وسیلے سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے گی. نا امیدوں کو امید بخشتا ایسی جو بڑھتی چلی جائے. ارے سورج طلوع ہوگا، سورج نکلے گا اور وہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ وہ آفتاب ہے جس کا غروب نہیں ہوتا. یہ آفتاب صداقت ہے. سچائی اور وفاداری کا سورج اندر سے نکلے گا، اس کی روشنی پھیل جائے گی، خوشی پھیل جائے گی. نا امیدی جاتی رہے گی، اس کی جگہ امید ہوگی. خدا آپ کو برکت دے، خدا مجھ پر بھی رحم کرے.